اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ، ہماری گفتگو کتاب المزارعہ میں ہے۔ پچھلے درس کا آخری مسئلہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر زمین کے مالک نے زارع کے لیے زراعت معین کی تھی کہ مثلا گندم کاشت کرنا، زارع نے معین شدہ زراعت کاشت نہیں کی بلکہ کوئی ایسی کاشت کی ہے زراعت جو زمین کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے۔ مثلا گندم ہے، کپاس ہے، اتنے نقصان دہ نہیں ہے، لیکن اسی میں اگر گنا کاشت کیا جائے تو وہ مضر ہے، اسی میں اگر چاول کی فصل کاشت کی جائے تو وہ مضر ہے، کیونکہ اس میں چاول کی فصل میں تو خاص طور پر پانی زیادہ زمین کو لگانا پڑتا ہے، جس سے زمین وہ جو ہے آہستہ آہستہ پانی والی ہو جاتی ہے۔ خوب، تو اگر زارع نے مخالفت کی تو پچھلے درس میں یہ کہا گیا کہ مالک ارض کو اختیار ہے کہ زارع سے اپنا عقد ختم کرے اور کہے کہ یہ تمہاری زراعت باقی رہے، مجھے اجرت المثل دینا، یا کہتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے اپنا جو حصہ طے شدہ ہے مثلا آدھا آدھا وہ اپنا حصہ بھی دینا اور ساتھ میں زمین کی عرش بھی دینا، کیونکہ زمین کا نقصان ہوا ہے۔ فرماتے ہیں اس تخیر کی آخر کیا وجہ ہے، کیا دلیل ہے کہ آپ مالک ارض کو یہ تخیر دینا چاہتے ہیں کہ اجرت المثل لے یا اس فصل کو باقی رکھے اور معین حصہ بھی لے اور عرش بھی لے؟ فرماتے ہیں کہ اس کا جو ہے جناب دلیل یہ ہے کہ بھائی عقد میں طے ہوا تھا کہ اتنا حصہ دینا ہے، تو وہ حصہ مسمہ تو اس حساب سے دینا ہوگا، اور اضافی جو عرش ہے وہ اس لیے دینی ہوگی کہ اس نے زیادہ نقصان والی جو ہے چیز کاشت کی ہے، تو نتیجے میں مالک صاحب کو اختیار ہے کہ فسخ کرے، یا مالک صاحب کو اختیار ہے کہ جناب وہ جو ہے وہ اجرت یہ عرش بھی لے اور حصہ بھی لے۔ فرماتے ہیں کہ اس آپ کی تخیر پہ اشکال ہے ہمیں۔ بھائی جس پر عقد کیا گیا تھا وہ زراعت تو اس نے کاشت نہیں کی، یعنی یوں کہیں ما قصد لم یقع وما وقع لم یقصد، اور جو کاشت کی ہے اس کا قصد نہیں کیا گیا تو نتیجے میں اس کا حصہ کوئی نہیں لگتا ہے، صرف اور صرف اس کی اجرت لگتی ہے، ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ وہ فصل اس سے توڑوا دے۔ خوب، پھر فرماتے ہیں کہ قول قوی کے مطابق حصہ وغیرہ کچھ نہیں ہے، اجرت المثل اس کو مل سکتی ہے۔ اچھا، اگر زارع نے زمین میں ایسی فصل کاشت کی جو کم نقصان والی ہے، جو طے کی تھی مالک نے وہ نہیں کاشت کرتا لیکن اس سے اقل و ضرراً کاشت کرتا ہے، تو یہاں پر کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں یہاں پر مالک کی زمین کو اپنا حصہ بھی ملے گا اور کوئی عرش بھی نہیں ہے، کوئی خیار بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر کوئی ضرر زمین کو نہیں ہے۔ یہاں پر بھی وہی یشکل ہے، بھائی ضرر تو زمین کو ہو یا نہ ہو، لیکن جو قصد کیا گیا تھا، عقد جس پر واقع ہوا تھا، وہ تو انہوں نے انجام نہیں دیا ہے۔ جب وہ انجام نہیں دیا تو نتیجے میں یہ معاملے کو توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اس زمین میں جو کام ہوتے ہیں زراعت کے لیے، ایک بیج ہوتا ہے، ہل چلانا ہوتا ہے، پھر عوامل، اس میں مثلا جو ہے کبھی کوئی بیلچے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کسی کلہاڑی کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ سب کس کے ہوں گے؟ اور چوتھی زمین ہے۔ فرماتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ زمین ایک بندے کی ہو، یہ تینوں زارع کے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین اور بذر مالک کے ہوں، وہ دو چیزیں جو ہے کیا ہے زارع کی ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تین چیزیں جو ہے کیا ہے جناب اس کی ہوں، مالک ارض کی ہوں، اور عوامل جو ہے کیا ہے زارع کے ہوں۔ تو اس کی چار شکلیں فی الحال موٹی طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ مثلا چار چیزیں ہیں، ایک چیز مالک کی طرف سے، تین عوامل کی، تین زارع کی طرف سے، یہ ہو گئی ایک قسم۔ دوسری قسم، دو چیزیں مالک کی طرف سے، دو چیزیں عامل کی طرف سے، یہ دو قسم۔ تین چیزیں مالک کی طرف سے اور جو ہے جناب ایک چیز اس عامل کی طرف سے، یہ تین قسم۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ تین چیزیں عامل کی طرف سے، ایک چیز مالک کی طرف سے، پھر اس کے مزید بھی قسم بنانا چاہیں تو 6-8 بھی بن سکتے ہیں۔
اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بھی صورتیں ہم نے بتائیں ان تمام صورتوں میں جو ہے کیا ہے جناب ہر ایک جو ذمہ داری اٹھاتا ہے وہ معین کرنی ہے کہ اس نے کیا ذمہ داری اٹھائی ہے اور اس دوسرے نے کیا ذمہ داری اٹھائی ہے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب عبارت کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ وہ وجہ تخییر، وجہ کو آپ دلیل کی معنی میں بھی لے سکتے ہیں یا سبب۔ تخییر کا کیا سبب ہے کہ مالک اجرت المثل لینا چاہے تو لے سکتا ہے یا مسمہ بھی لے گا اور عرش بھی لے گا۔ فرماتے ہیں ان مقدار المنفعت المعقود علیہا، بتحقیق وہ مقدار منفعت کی کہ جس پر عقد کیا گیا ہے، قد استوفا، وہ تو حاصل کر لیے کس نے؟ جناب عامل صاحب نے۔ خوب، اور اس کے بعد بے زیادتن، اور اس میں جو ہے کیا ہے کچھ خوب۔ تو اس تخییر کا وجہ کو سبب یا دلیل کی معنی میں لے سکتے ہیں کہ بھائی وہ منفعت کہ جس پر عقد کیا گیا تھا، قد استوفا، وہ تو عامل صاحب نے حاصل کی ہے، بے زیادتن، اور اس میں کچھ اس نے زیادہ بھی زمین کو نقصان پہنچایا، ممکن ہے فائدہ بھی زیادہ ہو۔ فی ضمن زرع الازر، جب اس نے کاشت کی تھی ضرر والی زراعت، فیتخیر، تو یہ تخیر کا فاعل کون ہے؟ مالک کو اختیار ہے بین الفسخ کہ اس عقد کو توڑ دے، لذالک، اسی ازر کی وجہ سے، فیأخذ الاجرت، تو نتیجے میں مالک صاحب اجرت لے گا، لما زرع، جو عامل نے کاشت کیا ہے، لوقوعہ اجمع، اس لیے کہ یہ پوری کی پوری جو زرع ہوئی ہے وہ واقع ہوئی ہے بغیر اذنہ، مالک کے اذن کے بغیر، لأنہ غیر المعقود علیہ، اس لیے کہ اس زراعت پر تو عقد نہیں کیا گیا تھا، اس میں اختیار ہے، وبین اخذ المسمى، اور مالک کو اختیار ہے کہ جو حصہ معین کیا تھا وہ لے لے، فی مقابلت مقدار المنفعت المعینہ، یہ معین حصہ اس ازر سے اس لیے لے گا کہ وہ دوسری اگر فصل کاشت کرتا تو اس میں تو منفعت معینہ تھی، اس کے بدلے میں یہ لے گا، مع اخذ العرش، جبکہ عرش بھی لے گا، فی مقابلت زائد، اس زائد نقصان کی وجہ سے، الموجب، وہ زائد جو سبب بنا ہے، لضرر، کہ زمین کو زیادہ نقصان ہو۔ ویشکل، فرماتے ہیں تخییر والی بات میں اشکال کیا جاتا ہے، بأن الحصۃ المسمات، بتحقیق کہ وہ حصہ جو معین کیا گیا ہے، انما وقعت، بتحقیق وہ واقع ہوا ہے، فی مقابلت الزرع المعین، اس معین زراعت کے مقابلے میں، ولم یحصل، واو کو بھلی حالیہ لے لیں، حالی کے وہ معین زراعت حاصل نہیں ہوئی، والذی زرع، اور وہ چیز جو اس نے زراعت کی ہے، لم یتناولہ العقد، اس کو عقد شامل نہیں ہے، ولا الاذن، اور اذن بھی اس کی نہیں دی گئی تھی، فلا وجہ، کوئی وجہ نہیں ہے پھر کس کی؟ لاستحقاق المالک فیہ، کہ مالک کو حق ہو اس دوسری زراعت میں، الحصۃ، حصے کا، ومن ثم، اسی اشکال کی وجہ سے، نسبہ الی القیل، مصنف صاحب نے نسبت دی ہے اس تخییر کی قیل کی طرف، تنبیہاً علی تمریضہ، تاکہ آپ کو بتا سکے کہ یہ قول مریض ہے، والاقوی وجوب اجرت المثل خاصتاً، لیکن قول قوی یہی ہے، خاصہ بمعنی فقط اور فقط اجرت المثل لے سکتا ہے، حصہ نہیں لے سکتا۔ وَلَوْ كَانَ الْمَزْرُوعُ أَقَلُّ ضَرَرًا، اقل نہیں پڑھنا ہے، اگر مزروع جو ہے وہ جناب کم ضرر والا ہو، من المعین، اس زراعت سے جو معین کی گئی تھی، جاز، تو یہ اقل ضرر والی کاشت کرنا جائز ہے، فیستحق کو، تو نتیجے میں مالک حقدار ہوگا، ما، اس حصے کا، سما ہو جس کو معین کیا تھا، من الحصۃ، یہ من الحصۃ ما کی وضاحت کر رہا ہے کہ ما سے مراد حصہ ہے، ولا عرش، کم ضرر والی چیز میں کوئی عرش بھی نہیں لے گا، ولا خیار، اور کوئی خیار بھی نہیں ہے اس کو کہ وہ معاملہ ختم کرے، لعدم ضرر، اس لیے کہ یہاں پر تو اس مالک کی زمین کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، لیکن ویشکل،
اس میں بھی ہمیں اشکال ہے یا اشکال کیا جاتا ہے بِأَنَّهُ بِتَحْقِيقِ اقل ضرر غیر معقود علیہ، اس پر تو عقد نہیں کیا گیا ایزن، جیسے زیادہ ضرر والی پہ عقد نہیں کیا گیا تھا۔ فَكَيْفَ يَسْتَحِقُّ فِيهِ شَيْئًا، پھر مالک کیسے اس میں کسی چیز کا حقدار ہوگا؟ مَا أَنَّهُ نِمَاءُ بَذْرِ الْعَامِلِ، جبکہ یہ جو فائدہ حاصل ہوا ہے یہ عامل کے بیج کا فائدہ ہے، الذی لا دلیل، خوب وہ نما کہ جس پر کوئی دلیل نہیں ہے، علی انتقال ہی ان ملک ہی، کہ وہ نما منتقل ہوئی ہے ان ملک العامل، مالک کی، یہ عامل کی ملکیت سے مالک کی طرف۔ والاقوی، لیکن قول قوی تر یہی ہے، ثبوت و اجرت المثل ایزن، اس میں بھی اجرت المثل ثابت ہے، کہ سابق جیسے گزشتہ مسئلے میں اجرت المثل موجود تھی۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مِنْ أَحَدِهِمَا الْأَرْضُ، اور جائز ہے کہ ان میں سے ایک کی طرف سے زمین ہو حسب پوری کی پوری اور فقط، وَمِنَ الْآخَرِ، اور دوسرا یعنی جو زارع ہے، البذر والعمل والعوامل، یہ تین چیزیں اس کی طرف ہوں۔ وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ فِي الْمُزَارَعَةِ، فرماتے ہیں کہ مزارع میں اصل یہی ہوتا ہے کہ زمیندار صرف زمین دیتا ہے۔ وَيَجُوزُ جَعْلُ اثْنَيْنِ مِنْ أَحَدِهِمَا، اور جائز ہے کہ دو چیزیں ایک پر رکھی جائیں، والباقی من الآخر، زمین اور بیج مالک پر ہو، عمل اور عوامل جو ہے کیا ہے جناب عامل پر ہو۔ وَكَذَا واحد وبعض الآخر، اور اسی طریقے سے مکمل ایک چیز مثلا زمین زمیندار پر، وبعض الآخر، اور دوسرے کام کا کچھ حصہ آدھا بیج کا وہ دے گا۔ وَيَتَشَعَّبُ مِنَ الْأَرْكَانِ الْأَرْبَعَةِ، کہتے ہیں ہمارے پاس اس عقد مزارعہ کے 4 ارکان ہوتے ہیں، زمین ہے، بذر ہے، عمل ہے، عوامل ہے۔ صورٌ کثیرۃ، اس میں بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، لا حصر لہا، جس میں کوئی جو ہے آپ محدود گنتی نہیں کر سکتے ہیں، بحسب شرط، اس شرط کے حساب سے۔ بعضھا من احدہما والباقی من الآخر، ان میں سے بعض جو ہے ارکان ایک کی طرف سے اور باقی دوسرے کی طرف سے۔ اب دیکھیں زمین مالک کی طرف سے، وہ تینوں جو ہے کیا ہے عامل کی طرف سے، یہ ایک قسم۔ پھر زمین اور بیج مالک کی طرف سے، 2 عامل کی طرف سے، یہ 2 قسم۔ پھر جو ہے کہ زمین، بیج، عمل مالک کی طرف سے، عوامل جو ہے عامل کی طرف سے، یہ 3 قسم۔ پھر جو ہے کیا ہے جناب ہم یوں کہیں کہ جناب جو ہے یہ عوامل، عمل، یہ 2 جو ہے کیا ہے اس کی طرف سے، عامل کی طرف سے، باقی جو ہے کیا ہے مالک کی طرف سے۔ تو اس طریقے سے آپ شکل بنا سکتے ہیں کہ زمین ایک کی طرف سے ہو، عمل اور بذر اور عوامل دوسرے کی طرف سے، بذر ایک کی طرف سے ہو، زمین، عمل، عوامل دوسرے کی طرف سے، عمل ایک کی طرف سے ہو، پھر زمین اور بذر اور عوامل دوسرے کی طرف سے ہو، عوامل ایک کی طرف سے ہو اور ارض اور بذر اور عمل دوسرے کی طرف سے ہو۔ وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنَ الصُّوَرِ الْمُمْكِنَةِ، یہ جتنی ممکنہ صورتیں ہیں ان میں سے ہر ایک مَتَى كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا، خوب جب یہ کسی ایک کی طرف سے ہو، بعضھا کچھ ایک کی طرف سے، کچھ دوسرے کی طرف سے، وَلَوْ جُزْءً مِّنَ الْأَرْبَعَةِ، اگرچہ مکمل رکن کسی ایک کی طرف سے نہیں، ایک جز رکن کا ہے، وَمِنَ الْآخَرِ الْبَاقِي، اور دوسرے شخص کی طرف سے باقی ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ضبط ما علی کل واحد، ضبط کرنا پڑے گا کہ ہر ایک پر کیا کیا چیز ہے، جب تک وہ ضبط نہیں کریں گے تب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْمُدَّةِ، اب یہاں سے اختلافی مسائل شروع ہو گئے۔ اگر اختلاف کرتے ہیں مدت میں، مثلا مالک کہتا ہے میں نے 6 مہینے کے لیے زمین دی تھی، زارع کہتا ہے 1 سال کے لیے، حلف منکر زیادت، تو وہ قسم اٹھائے گا جو زیادتی کا منکر ہوگا، لِأَصَالَةِ عدم زیادت، عدم حق کی زمین زیادت کی طرف جائے گی۔ اصل یہ ہے کہ اضافی جو ہے مدت نہیں تھی۔ فَإِن بَقِيَ الزَّرْعُ بَعْدَ مَا ثَبَتَ مِنْهَا، اگر باقی رہے زراعت بعد ما، اس کے بعد جو ثابت ہوتی ہے مدت، منہا کی ضمیر ما کی طرف جائے گی، ما سے مراد مدت ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَكَمَا سَبَقَ، تو یہاں پر حکم وہی ہے جو گزر چکا۔ وہ کیا تھا کہ بھائی مالک کی مرضی ہے کہ اس فصل کو کاٹ دے
یا مالک کی مرضی ہے کہ اس فصل کو رکھنے دے اور پھر اس کی اجرت لے۔ تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ابھی پڑھا، مزید اختلافی مسائل اگلے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔